انٹرٹینمنٹ ہیٹ کے سامعین و ناظرین، میری اس بہت ہی اہم ویڈیو میں سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا ہوں 2025 سعودی عرب اور پاکستان کا ایگریمنٹ۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد اور پہلا اسلامک اتحاد تھا جو کہ سعودی عرب میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، اور اس سے ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا کی شک اس میں جو اہم تھی وہ ایڈ کی گئی ہے۔ باقی آج 2026 اگست 2026 کے ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اہم معاہدہ میں ایک ملک کی اور ایڈیشن ہوئی ہے، تو مسلم ممالک میں اب یہ اتحاد بڑھتے ہوئے 3 ممالک تک مشتمل ہو گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے بہت ہی پرتپاک استقبال کیا ہے شہباز شریف کا۔ 2025 میں آرمی چیف کے ہمراہ انہوں نے جو ہے پرنس سلمان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ دونوں جو ہے ملکوں کے درمیان اس سے پہلے کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں تھا، تو آج ہم جو ہے وہ مشتمل دن ہے، اور اس سے مسلم ملکوں کے درمیان اتحاد کو اور مضبوط کیا جائے گا۔ بہت عرصے سے اس اتحاد کی ضرورت تھی، کیونکہ باقی کنٹریز نے اپنے اپنے دفاع کے لیے بہت سے اتحاد بنائے ہوئے ہیں۔ فائنینشلی طور پہ سعودی عرب جو ہے اسٹرانگ ممبرشپ ہے، اور دفاعی معاملات میں پاکستان اور اب ترکیہ کے آنے کے بعد جو ساز و سامان اور اسلحہ وغیرہ جو وہ یوز کرتے ہیں، یہ تینوں مل کے جو ہے نا ایک دوسرے کی اتحاد بن کے حفاظت کریں گے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل ایران جنگ چل رہی ہے اور ہر ملک اپنی حفاظت کے لیے کوششیں جاری رکھا ہوا ہے، اور اس دوران یہ اس ملک کا اتحاد ہونا ایک بڑا اہم سنگ میل ہے۔ تو اس سے بہت سی ملک کی اوپر ایفیکٹس ضرور آتا ہے، پولیٹیکلی، اسٹریٹجیکلی، اور مڈل ایسٹ کی جو آپ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ جو اب ہوا ہے، اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے آنے والے فیوچر میں اب آپ کے سامنے اس چیز کو ہوگا۔ تو آرمی چیف کی ہماری کاوش ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ ضرورت اس وقت محسوس کی تھی کہ امریکہ اس وقت فیل ہو چکا تھا ڈیفنس کرنے میں، اٹیک جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکے تھے، اور ایک جو تھریٹ تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا۔ تو اس صورتحال میں سعودی عرب محمد بن سلمان نے سوچا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہو سکتا ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اول پیش خیمہ رہے گا، کیونکہ پریویسلی پاک بھارت جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، جس کی بیس پہ انہوں نے سوچا کہ سب سے اہم کردار جو ہے پاکستان کا ملک ادا کر سکتا ہے، تو اس معاہدے میں ڈیسیجن لینے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو امید ہے یہ سب ملکوں کی ترقی میں اضافہ ہوگا اس کے بعد۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے ہی طویل عرصے سے دفاعی اور عسکری تعاون میں موجود ہے۔ پاکستان کے ہزاروں فوجی سعودی عرب میں موجود رہے ہیں، جبکہ ترکیہ بھی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی اور عسکری تعاون بڑھا رہا ہے۔ اس نئے معاہدے سے تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو ایک باقاعدہ سہ فریقی فریم ورک ملتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ معاہدہ ہو رہا ہے، بہت اسلامک ممالک کے لیے خوشائن بات ہے، اور یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ تو آگے ہم تجزیہ کاروں کے مطابق اس معاملے کا
ایک اہم مقصد دفاعی صلاحیت میں اضافہ اور ممکنہ یعنی روک تھام کا پیغام دینا ہے، ڈیٹرنس حملہ آوروں کے لیے۔ تاہم ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کو دشمن قرار نہیں دیتا۔ ترکیہ کی جانب سے بھی واضح کیا گیا ہے کہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی خاص ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ بھارت آن دا ادر سائڈ کا رد عمل اس معاہدے کے لحاظ سے یہ ہے کہ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ وہ اس پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کہ اپنی قومی سلامتی اور خطے کے استحکام پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے حوالے سے بھی اس معاہدے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اگرچہ معاہدے میں ایران کا نام نہیں لیا گیا، لیکن علاقائی تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس نئے دفاعی نظام کے پیش منظر میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ عوامی سطح پر کیا اس معاملے کے لحاظ سے رائے پائی جاتی؟ کچھ حلقے اسے مسلم دنیا کی سب سے بڑی دفاعی طاقت کے درمیان اتحاد کی ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کی فوج طاقت، ترکیہ کی دفاعی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے معاشی اسٹریٹجک اہمیت مل کر ایک مضبوط علاقائی دفاعی شراکت داری تشکیل دے رہی ہے۔ جبکہ ناقدین کا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کسی ایک بڑے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو عملی طور پر کس حد تک فوج مدد فراہم کر سکیں گے؟ یہ سوال اہم ہے کیونکہ اس معاہدے کا اصول واضح ہے، تاحال فیوچر میں دیکھی جائے گی۔ مخصوص فوجی ذمہ داریوں کی تمام تفصیلات عوامی سطح پر واضح نہیں کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکیہ کے وزیر دفاع کے مطابق اس معاہدے کی باہمی دفاعی والی ٹیکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 سے مماثلت رکھتی ہے، جس میں ایک رکن پر حملے کو تمام ارکان کے خلاف حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پیش ہے کیا یہ اسلامک نیٹو کی بنیاد رکھا جا رہا ہے؟ فی الحال ایسے باقاعدہ اسلامی نیٹو کا کہنا درست نہیں ہوگا۔ یہ تینوں ممالک کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے، جبکہ نیٹو ایک وسیع کثیر ملک فوجی اتحاد ہے۔ میری اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستوں، انٹرٹینمنٹ کی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔